ماجد، گریٹر اسرائیل اور تھرڈ ٹیمپل کو دوبارہ بنانا یہ آپ کے نزدیک کتنا اہم ہے؟ کیونکہ یہ بحث بھی اب دوبارہ شروع ہوگی ہے کہ جو بھی آرتھوڈاکس یا ہارڈ کور اور ایک انتہا پسند مذہبی شخصیات اسرائیل کے اندر موجود ہیں، وہ ان کی ملٹری براس میں ہیں، ان کی قیادت میں ہیں، تو یہ جو ایک انتہا پسندی ہے یہ بہت کھل کے سامنے آتی ہے، اور جو ان کے ریلیجس عزائم ہیں اس پہ بھی اب کھل کے بات ہوتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ میری رائے میں اب جب کہ نیشن سٹیٹس کا ایک تصور بہت مضبوط ہو چکا ہے، اس پر ہمارے اعتراضات ہو بھی سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اب ملکوں کی سرحدیں تبدیل کرنا کو خاصا آسان کام نہیں رہا، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ نیئرلی امپاسبل ہے۔ یہ بات درست ہے کہ آپ ریجنز کے اندر جو ریجنل پالیٹکس ہے اس میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے مخالف جو ممالک ہیں اس میں موجود، اس کے اقتدار میں موجود قوتوں کو کمزور کر سکتے ہیں۔ اس فارمولا کے اوپر اسرائیل بالکل عمل کر رہا ہے، لیکن یہ جس طرح کی مذہبی بنیاد پر کی جانے والی باتیں ہم سنتے ہیں تو وہ محض ان کی جو تھیری ہے اس کو تو ریفلیکٹ کرتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی ان کو امپلیمنٹ کرنا خاصا مشکل ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی ان کے جو اثر و رسوخ کا معاملہ ہے وہ دن بدن ضرور بڑھتا جا رہا ہے، یہ ان کی کامیابی ہے۔ اس میں اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عراق کا معاملہ ہو یا افغانستان کا معاملہ ہو، کہیں نہ کہیں نمائشی طور پر اقوام متحدہ کو انوالو کیا جاتا تھا، سیکیورٹی کونسل میں کوئی بات چیت ہوتی تھی، اس کے بعد یہ سارا اگریشن جو ہے وہ پلان ہوتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ تبدیلی یہ آئی ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر وہ جو ایک رہی صحیح ساکھ تھی اقوام متحدہ کی، یا ایٹ لیسٹ ان سے پیپر پہ کنسلٹ کیا جاتا تھا، اس کا بھی تکلف نہیں کیا گیا۔ اور جس طرح سے ایران کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ انوالو ہوئے ہیں، اور پورا خطہ جو ہے وہ اس وقت جنگ کا ایک منظرنامہ پیش کر رہا ہے، تو اس سے وہ جو گلوبل پالیٹکس میں یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک جو تھوڑی بہت سفارتکاری کی یا بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تھی، وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ تو ایگزیکٹلی جو مائٹ از رائٹ کا فارمولا ہے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ اکتوبر کے معاملے کے بعد جب سے حماس نے اسرائیل پر اٹیک کیا، تو جو پورا ایک خطے کا نقشہ تھا وہ اسرائیل تبدیل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اس میں لبنان سے شام میں، غزہ میں، اس کے بعد ایران پہ آ کے یہ معاملہ رک اس لیے گیا ہے کہ انہوں نے وینزویلا کی طرح شاید ایران کو ایک مس کیلکولیٹ کیا ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس سارے معاملے کے اندر جس طرح سے ان کی فتوحات کا سلسلہ چل رہا ہے تو ایران اس قابل نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اپنے جو دفاعی نظام کو لے کے چلتا تھا اس میں انہوں نے دوسرے ممالک کے اندر بھی اپنا انفلوئنس قائم کیا ہوا تھا، تو جو وہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے ایران خاصا کمزور ہوگا۔ لیکن یہ جو انالیسس تھا یا جو جس سوچ کی بنیاد پہ یہ کاروائی کی گئی تھی وہ ابھی تک ناکام ثابت ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر ایک نئی پلاننگ کی جاتی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ پھر اس سارے معاملے سے آگے بڑھنے کے لیے یا نکلنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا جاتا ہے جو ابھی تک نہیں مل رہا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔